ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دیا حاضر ہے۔ آج ہونے والی کل جماعتی کانفرنس کے اعلامیے کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور اس نئے قانون میں بدعنوانی کے جو بڑے بڑے ملزم ہیں ان کے ساتھ رعایت برتی جائے، یعنی کہ انہیں سزا سے پہلے گرفتار نہ کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب سے لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو میں نظام احتساب اور اس کے قوانین کو جو ہے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم تو کرپشن کیسز تو بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اگر یہ طریقہ اپنانا ہے اور آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو دباؤ کے تحت ڈنڈا کے تھرو عدالت کے تھرو چلانا ہے تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو، لیکن جیسے سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں، پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں۔ حزب اختلاف کی احتساب پر تنقید اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومی احتساب بیورو اور اس کے متنازع یا غیر متنازع قوانین جو ہیں وہ مٹھی بھر خواص کا تو مسئلہ ہیں، لیکن عام پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ احتساب کے قوانین اگر مبینہ طور پر بہت سخت ہیں تو بھی یہ صرف نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ان کے خاندان والوں، قریبی حواریوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کے لیے باعث پریشانی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ احتساب صرف اور صرف اس ملک کی چھوٹی سی بالادست اشرافیہ کے بھی انتہائی چھوٹے حصے کی پریشانی ہے، عام پاکستانی کی نہیں۔ لیکن میڈیا ہو، حزب اختلاف اور حتیٰ کہ حکومت بھی، سب کے حواسوں پر احتساب چھایا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ اس ملک کا جو بنیادی تضاد ہے وہ احتساب ہی ہے۔ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی۔ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے، سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب تو بار بار یہ کہتے کہ وہ احتساب میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتیں گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قصورواروں پر، قومی دولت لوٹنے والوں پر مقدمات تو چلتے ہیں لیکن انہیں سزا نہیں ہوتی۔ اگر اتفاق سے سزا ہو جائے تو پھر جیل کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، مجرم جو ہیں بیرون ملک روانہ کر دیے جاتے ہیں یا وہ اسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ اگر آج کی کل جماعتی کانفرنس میں اٹھائے جانے والے مطالبات کا جائزہ لیں تو ان میں اکثر کا عوام یا عوامی مسائل سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، پر اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات کا جو ہے رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ عام آدمی کے حقیقی مسائل بشمول جلد اور سستا انصاف جو ہے بدستور نظروں سے اوجھل ہے۔ اس پر جو ہے ہماری کہتے ہیں سیاسی اشرافیہ بات نہیں کرتی۔ ہماری سیاسی اشرافیہ اور ان کے جو فرمودات کی اگر ہم پل پل کی خبر پہنچانے والے میڈیا کی بات کریں تو وہ بھی عوامی مسائل کو اس طرح سے نہیں اٹھاتے کہ جس طرح انہیں اٹھانا چاہیے۔ کہ احتساب جو ہے عوامی مسئلہ ہے، کیا حزب اختلاف جو ہے عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے یا پھر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے؟ آج اسی اہم موضوع پر بات ہوگی۔ جناب ہمارے شرکائے گفتگو ہیں محترمہ ہما بقائی صاحبہ، معروف تجزیہ کار ہیں، استاد ہیں، ہمیں اسکائپ سے جوائن کری کراچی سے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم راجہ عامر عباس صاحب، معروف قانون داں ہیں، نیب کے معاملات میں بڑا عمل دخل ہے، بہت باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے تھرو۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، اگر آپ سے بات شروع کریں کہ پاکستان بار کونسل کے تحت یہ جو APC ہوئی اس کے اعلامیے میں یہ غلط نہیں کہا گیا کہ جناب احتساب کا عمل جو ہے ناکام ہو چکا ہے، واقعی شاید ہی کسی بڑے کہتے ہیں نا کہ سیاسی مگرمچھ کو کہتے ہیں سزا ملی ہو؟ جی دیکھیے، بات تو انہوں نے صحیح کی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو جو طریقہ کار ہے ہمارا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم اس وقت ہم نے اپنے آپ پہ مسلط کیا ہوا ہے، آپ آئین کو لے لیجئے، اس کو اس قدر شکل اس کی بگاڑ دی گئی ہے کہ وہ بجائے اس کے عوام کے حقوق کی پاسداری کریں، ان کی پابندی کریں، لوگوں کو مجبور کریں کہ عوام کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، اس کو وقتاً فوقتاً ترامیم کر کے اس کا حلیہ اس قدر بگاڑ دیا گیا ہے کہ اب اس میں ہر قسم کے آپ کو پاس لوپ ہول باقی ہیں۔ اسی طرح ہمارے قوانین دیکھ لیجئے، ہم
آج سے کوئی 2 دہائی پیچھے 2 صدیاں پیچھے رہ رہے ہیں. دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی آگے. اور ہم نے وہ جو ایک کسی نے کہہ دیا تھا نا کہ پالیٹکس از آرٹ آف کمپرومائز، تو ہم ہر قسم کے کمپرومائز کی ہی بات کرتے رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی کو سزا ہوتی ہے، اگر سزا ہوتی ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور اگر تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی رستہ نکل جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کہاں ایسے قوانین ہیں کہ جہاں پر آپ ایک جو باقاعدہ مجرم ڈکلیئر ہو گئے ہیں، جن کو سزا ہو گئی ہوئی ہے، ان کو اس طریقے سے سپیس مل رہی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے آپ کی پالیٹکس ہو. یہ کہاں پر ہے کہ آپ کے ٹوٹل جو کنسنٹریشن ہے، جس ابھی آپ نے ابتدائیے میں کہا، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایک کام مت کرو، احتساب مت کرو، باقی سب کام چلتا رہنے دو. یہی لوگ تھے، انہوں نے 5 سال دونوں پارٹیز نے حکومت کی ہے. اگر ان کو اتنی تکلیف تھی تو احتساب جو ایکٹ تھا اس کو چینج کر لیتے، اس کو امپروو کر لیتے. انہوں نے نہ صرف وہ نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہو، جب سزا کے بعد میاں نواز شریف جی ٹی روڈ پر نکلے تھے، انہوں نے ایک بڑا مذاق کا خیز قسم کا بیان دیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون اتنا مہنگا ہے، ورنہ میں کچھ کرتا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری جو قوانین ہے یا ہماری عدالت کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. حیران کن بات ہے کہ اتنے دفعہ وہ میرا خیال ہے پوری عمر تو وہ حکومت میں رہے. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کے جو قوانین ہے یا اس پر عمل درآمد ہے، وہ کیا کس حد تک اس میں کمزوریاں ہیں. غریب آدمی تو 100 روپے کے لیے پکڑا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک دم پوری سیاست آپ کی ہلچل مچ جاتی ہے ساری وہاں پہ. وہ آپ کو ملکی مفادات بھی آپ کو بھول جاتے ہیں، آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے. صرف ایک چیز یاد رہتی ہے کہ یہ احتساب ایکٹ غلط ہے. بھی ٹھیک کرتے نا اس کو، آپ کیوں نہیں کیا؟ بالکل بڑا ویلڈ سوال غلام حسین صاحب، آپ نے اچھا کہتے ہیں اوپننگ ہمیں وہ دیا ہے. راجہ میرے پاس صاحب، یہ مطالبہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی احتساب جو ہے اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات پہ زور دیا، اعلامیہ میں بھی اس کا تذکرہ تھا. لیکن اس مطالبے کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی کا احتساب نہ ہو؟ ابھی بعض لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیں جی حزب اختلاف کا ہو رہا ہے، اور کل کو یہ حزب اختلاف جب حزب اقتدار بن گئی تو جو آج حکومت اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیے عامر، آج کی یہ جو اے پی سی کی پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دیکھ کے مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوا کہ یہ اصطلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ اصلاحات آنی چاہیے، ان قوانین میں اصلاحات آنی چاہیے، نیب کے قوانین میں اصلاحات آنی چاہیے. جبکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ یہی دونوں پارٹیز حزب اختلاف کی، جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے جہاں پہ ملکی مفاد کی بات تھی، جہاں پہ ملکی مفاد میں قانون سازی ہونی تھی، جہاں پہ اس نیشن کے لیے اس کو قوم کو آپ نے نکالنا تھا فیٹف کی گرے لسٹ سے، تو وہاں تو یہ اس لیجسلیشن کا، ان اصلاحات کا کی مخالفت کرتے رہے. لیکن آج جب ان کے اپنے کرپشن کے کیس سے اس نیب کے قوانین کے تحت عدالتوں میں لے جائے جا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جناب یہ قوانین جو ان سے ہیں، جن کو وہ ڈریکونین لاز یا بلیک قانون کہتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. یا جیسے کہ آپ نے ابھی اس میں دکھایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 38 میں سے 34 شکوں میں انہوں نے کہا کہ ترامیم کر دیں، اور اس قسم کی ترامیم کیجئے کہ نیب کو ایک ایسا ادارہ بنا دیں کہ جس کے پاس کسی قسم کا اختیار نہ ہو، اور اس ملک کو ایک کرپشن کی لحاظ سے ایک لائسنس دے دیا جائے ان پولیٹیشنز کو کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب یہ بات وہ جو کر دیتے ہیں کہ جی اکراس دی بورڈ، obviously اکراس دی بورڈ بہت ضروری ہے. اکراس دی بورڈ میں پھر یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ نہ صرف پولیٹیشنز کا، بڑے بڑے کارٹلز کا، بڑے بڑے ڈرگ مافیاز کا، بڑے بڑے لینڈ گریبرز کا، بیوروکریٹس کا، ان تمام کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ حکومت نے نہیں، یہ اس نیب کے ادارے نے کرنا ہے. تو اس بابت اگر کوئی ترامیم آتی ہیں نیب کے قوانین میں کہ نیب کے چیئرمین کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک کیٹیگری بنائے کہ جناب یہ کیسز ہیں اور ہم نے اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنی. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف تو یہ جاتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک پٹواری کے گھر میں 3 BMW کھڑی ہیں تو پھر پٹواری کو آپ یہ بتائیں گے کہ فلانے دن فلانے وقت ایک گاڑی میں 50 کروڑ روپیہ آیا تھا اور تم نے ان سے یہ گاڑیاں خریدی. یہ ثابت کرنا
اب نیب کا کام ہوگا، جبکہ دنیا بھر میں خاص کر یو کے جس کے قوانین ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ہم فالو کرتے ہیں، وہاں بھی انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر آیا ہے کہ جو پبلک سرونٹس کے لیے ہوتا ہے، اور پبلک سرونٹس پہ ایک بہت گہری لائبلٹی انہوں نے ڈال دی ہے کہ آپ چونکہ عوام کے پیسوں کے کسٹوڈین ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بار کونسل جہاں پہ انہی کے ایک جو عدالت عالیہ ہے اس نے کل ہی ایک ایسا آرڈر نکالا ہے جس میں آج فورن آفس آف پاکستان کو یہ ڈائریکشنز دی گئی ہے کہ اس ملک کے جو 3 دفعہ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں انہیں اریسٹ کیجئے اور انہیں اس ملک کا جو قانونی نظام ہے اس کے سامنے پیش کریں جس سے وہ مفروض ہو رہے ہیں. تو اچھا اس پہ آتے نواز شریف صاحب کی پاکستان بار کونسل کو یہ سمجھنا چاہیے. بات کرتے ذرا میں چاہ رہا ہوں ہما صاحبہ جو کہتے ہیں نا کہ احتساب کے ملک کو بالکل آٹونومس ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی بڑی دلی خواہش ہے کہ احتساب ہو لیکن نہیں ہو رہا. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں اتنا مطلب احتساب بیورو بقول لوگوں کے بڑی طاقت بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا پا رہا لوگوں کو؟ جی دیکھیے جی، مجھے نہیں لگتا کہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا کسی بھی ادارے کے لیے آسان ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارے سیاستدان تو ماشاءاللہ، اور سیاستدان بھی نہیں اور بھی تمام بہت سارے لوگ اور بھی اداروں کے بہت سارے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، یہ تو بھائی بڑے پکے پاپی ہیں. بھائی ان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک کنسنسس آف ایلیٹ تھا اس میں ایک سپینر پڑا، اور ایک تھرڈ پارٹی جو تھی اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو تو ریجیکٹ کیا، ساتھ ساتھ اس کنسنسس کے جو بینیفیشریز تھے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ جو تھرڈ امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جی یہ جو ہمارے یہاں کرپشن کی دکان کھلی ہوئی تھی، منی لانڈرنگ کی دکان کھلی ہوئی تھی، وہ جڑ گئی جا کے ٹیرر فائنینسنگ سے اور ہماری اوور آل کانسٹرکٹ سے جس کے لیے پاکستان انٹرنیشنل سرچ لائٹس کے نیچے تھا. تو اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. اب آپ سلیکٹیولی تو ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے کہ جی ایف اے ٹی ایف میں ہم یہ کر لیں گے. یو ہیڈ ٹو گو فار اے مچ بگر ہولسٹک طریقے سے کرنا پڑے گا آپ کو. اب جب آپ ہولسٹک ایمبٹ میں گئے تو ظاہر ہے سیاستدان تو پھر سیاستدان ہے. تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جس کا آلریڈی نیریٹو جو تھا، آپ دیکھیے عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ، میں لفظ استعمال کر رہی ہوں، شیر ہوئی ہے. کرپشن پہ تھوڑا ہاتھ ہلکا ہو گیا تھا، یہ دوبارہ بہت وینجننس کے ساتھ آئے. کچھ معیشت بہتر ہوئی ہے، کچھ ان کے تعلقات بھی بہتر ہوئے، اور انہیں اس بات کی بھی ایشورنس ملی ہے کہ جی یہ ریاست کی بقا کے لیے کرنا ضروری ہے. تو جڑ گئی عمران کی سیاست ریاست کی بقا کے ساتھ. تو ان کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو، اور میں آپ سے یہ بھی بتاؤں کہ کل جو ابھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے شور شرابہ کیا پارلیمنٹ میں، انہوں نے صرف شور شرابہ کیا. کہاں تھے ان کے نمبرز؟ اتنا امپورٹنٹ لیجسلیشن تھی، کہاں تھے 39 لوگ؟ کس کا شو کاز نوٹس ایشو ہوا؟ کیا میجورٹی تھی اور پھر نہیں آئے لوگ ان کے؟ بالکل. اور پھر بھی اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی پبلک کنزمپشن کے لیے ان سیاسی جماعتوں کا ایک فیز ہے، اور اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیہائنڈ کلوز ڈورز ان کا ایک اور فیز ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے ڈائریکشنز اور ڈکٹیشنز لیتے ہیں. میں نے تو بارہا ٹی وی پہ سنا ہے کہ جب فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا تو وہاں بھی یہ اجازت لے کے جاتے تھے کس وقت جائیں، کتنی دیر رکیں، کیا کہیں اور کب واپس آ جائیں. تو جب یہ آپ کی سیاسی پروٹیسٹ کا ایمبٹ ہے تو پھر مجھے پلیز یہ ایک اور چیز بڑی اہم بات کی آپ نے ہما، مگر ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے بقول آپ کے کہ پوچھ کے جاتے تھے، پوچھ کے آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے کردار میں کمزوری ہے، ان کے ساتھ مطلب مسائل ہیں ان کے، تو بھائی میں کہہ رہا ہوں مسائل ہیں تو آپ کیونکہ کمپرومائز ہیں تو آپ کو ڈکٹیشن بھی لینی پڑتی ہے. اگر آپ ایک صاف ستھرے سیاستدان ہوں، نہیں کر سکتے، یہ صاف ستھرے سیاستدان ہو تو آپ نہیں کر سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، بالکل گزارش کروں. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، جو ہمارا پروگرام کا بنیادی تھیم کہ جی احتساب جو ہے وہ چاہے ہماری کہتے ہیں صحافتی محاذ ہو چاہے سیاسی محاذ ہو، سب سے ڈومیننٹ تھیم ہے. لیکن مجھے سے ناچیز کی رائے یہ کہ بھئی عام آدمی کا مطلب یہ حصہ نہیں ہے، بلکہ اگر پوری آپ سیاسی اشرافیہ کی بھی بات کریں اس کے بھی کل کا مسئلہ نہیں ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کا مسئلہ ہے.
پھر بھی ہمارے ڈسکورس میں سب سے زیادہ آج بھی ہم اسی پہ پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کیا کتنا بڑا بنیادی تضاد ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں جی عوامی امنگوں کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں, ایشوز جو ہیں, لیکن عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. احتساب کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, سخت قوانین ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, کس طرح سے وہ ہے. جی دیکھیے عامر, آپ نے بھائی بڑے اچھے ایک اس طرف اشارہ کیا ہے. میری عرض یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے قوانین اور سسٹم گورننس کہہ لیجیے, آئین کہہ لیجیے, ترتیب کیسے دیا ہوا ہے. جو قانون بنانے والے ہیں وہی جو ہے طاقت کا منبع بھی ہیں, اور وہیں پہ جو دولت بنانے کا ذرائع ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. جب یہ آپ کی سوسائٹی کا یا آپ کے اسٹیٹ میں یہ ایک بہت بڑا ایک کارٹل بن گیا ہوا ہے, اب اس کو آپ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو یہ پروٹیکٹ کریں. جو بھی دیکھیں, جب بھی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا مسئلہ ہو, آپ قوانین دیکھیں کیسے بنتے ہیں. جب کسی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا بندہ ہو, ایس آر وہ کیسے نکلتا ہے آپ کا, 1 سیکنڈ میں نکلتا ہے ایس آر. کوئی جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے وہ کہاں پھنسا ہوا ہے. ہم نے مل ملا کے اپنے سارے اداروں کو اس قدر تباہ کر دیا ہے کہ اب ایک عام آدمی کے لیے سوائے اس کے کہ نہ صرف وہ کوئی سفارش ڈھونڈے بلکہ پیسے بھی دے, اور پیسے جو آگے بیٹھے ہوئے ان کے منہ مانگی قیمت ادا کرے تو اس کا کام ہونے کی چانس ہے, ورنہ پاسبل نہیں ہے. وہ آپ چاہے عدالتی نظام میں پھنس جائیں, کسی اور جگہ پھنس جائیں, آپ کی داد رسی نہیں ہو سکتی. یہ نظام کی بیسک کنٹرڈکشن ہے ہمارے. جب تک یہ دور نہیں کریں گے آپ جو عام آدمی ہے, عام شہری ہے. اب دیکھیے ہمارے اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہیں جناب, کیونکہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے, I'm sorry to say کہ جو نظام عدل ہے ہمارا اس معاشرے میں جس چیز ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ہمارا. وہی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. ان کو دیکھیے آپ, اسی نظام عدل سے ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. اور جیسا میں نے بلکہ وہ جو ہے کہتے ہیں نا نیکوکار کا نہیں بلکہ گناہگار کا, مجرم کا بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ. اس میں اتنا فلاز ہیں. راجہ میرے پاس صاحب بالکل صحیح کہا جنرل صاحب نے کہ جی شور بہت ہے ہماری احتساب کا, اور لیکن احتساب ہو کے نہیں دیتا. ہم سب چاہتے ہیں, میرے خیال میں ایک اتفاق رائے ہے تینوں جو ہمارے مہمان ہیں ان میں اور میں میزبان مجھ میں, کہ احتساب ہونا چاہیے, ضرورت ہے اس ملک کو, لیکن احتساب ہوتا نہیں ہے. حواسوں پہ چھائے لیکن کیوں نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے؟ شور بہت لیکن نتیجہ کچھ نہیں. عامر صاحب دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی جو گورنمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو احتساب کا ادارہ ہے اس کو جب 1999 میں یا اس سے 1 سال پہلے جب سے یہ وجود میں آیا تو پہلے میاں نواز شریف صاحب نے وہ احتساب کمیشن بنایا سیف الرحمان صاحب کی سربراہی میں. اس سیف الرحمان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ جناب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی, آصف زرداری, بے نظیر بھٹو, ان کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے اور کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف کیسز آپ نے تیار کرنے ہیں. تو وہاں سے یہ جو اس کا ہم سمجھیں کہ جو پریمبل تھا احتساب کا, جس کا مقصد تھا کہ لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ لے کے آنا ہے, بلکہ وہ ایک پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جب 99 میں موجودہ آپ کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آتا ہے اور نیب وجود میں آتا ہے تو انیشیلی 1-8 سال تو یہ چلا, لیکن اس کے بعد مشرف صاحب نے بھی اس کو پی بنانے کے چکر میں لگا دیا. کبھی آپ کے علم میں ہے کہ کیو لیگ اس سے وجود میں آ گئی, کبھی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے کیسز الماری میں بند کر دیے گئے اور ٹائم پہ کھولے گئے. تو یہ وہ بریک مجھے ذرا آج کے تناظر میں, ٹھیک ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ نے دیا, آج جبکہ حکومت چاہتی ہے, ادارے چاہتے ہیں, ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, لیکن احتساب نہیں ہو کے دے رہا. کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں اس پہ within 30-40 seconds before I go to دیکھیے آج کے تناظر میں ان قوانین کو تھوڑا سا چینج کرنے پڑے گا. اب ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ آنے والے نیشنل اس کے سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی میجورٹی یا کوئی اچھی تعداد میں آ جاتی ہے
تو تب وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ قانون سازی کی جائے. اور یہ جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں یا ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, جب تک کہ اس پورے نیب کے ادارے میں ری اسٹرکچرنگ اور کچھ قوانین میں سختی مزید نہیں لا جائے گی تو آپ کا احتساب کا عمل اسی طریقے سے جھٹکے لیتا ہوا آگے چلے گا. اور ایک اور بات جو حالیہ سنیے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 120 عدالتیں بنائیے اور احتساب کو کڑا کیجئے, تو اگر وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, عدالتیں مزید بنتی ہیں کیونکہ ہمارے چیف جسٹس بھی انکلائنڈ ہیں. تو یہ تمام عوامل لے کے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگلے سال یا اگلے برس اور سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ پروسیس مزید تیز ہوگا اور کلینزنگ اور ایسے ایلیمنٹس کو ضرور دیکھا جائے گا اور سزا دی جائے گی. آپ کی خواہش یہ کہ جی احتساب یا نیب جو ہے اس کو مزید فعال کیا جائے, اس کو مزید ایفیشینٹ بنایا جائے, مزید اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ اچھا کام کر سکے. ہما صاحبہ, میں وہی سوال اسی طرح کا جو میں نے جنرل صاحب سے کیا تھا کہ ایک عام آدمی کا ہمارے ڈسکورس پہ غالب ہے احتساب, لیکن میرا آپ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے احتساب, جتنا بڑا ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, کہاں سے عام آدمی کس طرح سے اس سے متاثر ہوتا ہے, متاثر نہیں ہوتا؟ جی عام آدمی تو بہت متاثر ہوتا ہے جی, کرپشن سے ہوتا ہے, کرپشن سے ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جب شکر اور آٹے کے کارٹلز ہوتے ہیں, ہاں, جب انصاف بکتا ہے, درست, جب امیر آدمی جرم کر کے جج کر لیتا ہے یا اور اللہ کے آگے حج کر لیتا ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر تو عام آدمی نہ تو اس کے پاس حج کی استطاعت نہ اس کے پاس جج کی استطاعت, تو پھر ظاہر ہے پھر تو مسئلہ تو ہے, عام آدمی تو سب سے زیادہ پستا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان پہ جس اشرافیہ کا قبضہ ہے اور اس اشرافیہ کے قبضے میں جو حصے دار ہیں, مطلب جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں جو بینیفیشریز بن گئے ہیں اس سسٹم کے, وہ تو بدلاؤ نہیں چاہتے. آپ لیجسلیشن دیکھ لیں نا, اگر آپ کو کچھ نہیں چھپانا, اگر آپ نے کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے, تو کیوں آپ اتنا لیجسلیشن سے ڈر رہے ہیں؟ ہاں, جو خدشہ مجھے ہے اور جو میرے خیال ہے کہ جینون خدشہ ہے, جس کی طرف کم از کم عامر ضیاء مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو ضرور اشارہ کرنا چاہیے, وہ کمپرومائزز آن فریڈم ہے, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریٹک نارمز. تو کیونکہ میرا ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری ہے, اس میں اب ہم ایک تیسری جماعت کو دیکھ رہے ہیں جو ون پارٹی رول کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ہم یہ ہمیشہ یہ جو کرپشن کا نعرہ ہے نا, یہ جڑ جاتا ہے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے, اور یہاں جب ان کا اپنا فیض جڑتا ہے تو پھر جو کاز ہوتا ہے وہ پھر سوالی نشان ہوتے ہیں. اچھا, میں اس کو اگر یوں سم اپ کروں کہ عوام کا مسئلہ بدعنوانی ہے, لیکن اگر کڑے قوانین بنتے ہیں احتساب کے لیے تو عوام کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی. یہ اگر ہم اس پر اتفاق کریں, عوام کو نہیں ہوتی. تو اس اتفاق رائے کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں, ہم وقفے پہ جاتے ہیں. ناظرین, جب وقفے سے دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر کچھ بات ہوگی کہ ہماری سیاسی اشرافیہ کی ترجیحات کیا ہے. اور عما صاحبہ نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ کیا ون پارٹی رول کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, واقعی ایسا ہے یا مطلب ہے کہ زیادہ اس پہ شور مچ رہا ہے؟ بات ہوتی وقفے کے بعد. میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہم نے کچھ شروع کی تھی کہ جی احتساب جو ہے یقیناً کچھ سیاسی خاندانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کچھ مبینہ طور پہ جو بدعنوان سیاستدان ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کچھ بیوروکریٹس کا مسئلہ ہے, لیکن عام آدمی کا مسئلہ نہیں. عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ بدعنوانی ضرور ہے, لیکن بدعنوانی سے لڑنے کے جو ٹولز ہیں, وہ قوانین ہیں, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ 99.9% سے زیادہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری سیاست ہو, ہماری صحافت ہو, زور جو ہے وہ احتساب کے قوانین پر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ہمیں لاہور سے انہوں نے جوائن کیا, ہما بقائی صاحبہ ہیں اور راجہ عامر عباس صاحب ہیں. جنرل صاحب, یہ بتائیے کہ میں دیکھ رہا تھا آج جو گفتگو ہوئی اس کل جماعتی کانفرنس میں, اس میں بے اختلاف کے بعض رہنما جو ہیں وہ پھر کسی نہ کسی حوالے سے
براہ راست کہہ لیں، اشارے کنایوں میں کہہ لیں، وہ فوج کو متنازع بنانا یا اس کو گھسیٹنا ان معاملات میں، اور اس کا ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل ہے جو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو کہ وہ بلاول ہوں، مریم ہوں، شہباز شریف صاحب نہیں کرتے، وہ بڑا مطلب ہے لائن اور لینتھ کا اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن بعض جو ہمارے جو لوز بالز دے کے بلا وجہ ایک ادارے کو کہ جو اتنا زیادہ مشرقی سرحد پہ بڑا مصروف ہے، مغربی سرحد پہ مصروف ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، اس پر یہ جو ہمارے یہاں تنقید ہوتی ہے. جی دیکھیں، جب آپ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، جو آپ کی بحثیت لیڈر ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کے بارے میں وہ آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنی کمزوریوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ڈھونڈتے ہیں. یہ ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، لیٹ سے اگر بہت بدترین قسم کی صورتحال کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے، وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کرتی ہے. یہ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہم جو بھی آدمی بلیک میل نہیں ہوگا وہ بات کرے گا، وہ سیدھے آ کے بات کرے گا. پاکستان میں جس طرح پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً جو میجورٹی ہے ان کا تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں ہے. اس کا وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قوانین پہ عمل درآمد ہو، قوانین ایسے بنے، کوئی معاملات ایسے چلیں کہ عام آدمی کی دادرسی ہو، اس ملک سے مہنگائی ختم ہو، جس طریقے سے کام ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں آگے لے کے چلیں آگے. دیکھیے اربوں روپیہ آپ نے، ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز آپ نے ضائع کر دی ہے. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے. کیا یہ ایک دن میں ہو گئی ہے؟ کیا یہ فوج نے ان کو منع کیا تھا کام کرنے سے؟ اب مجھے بتائیے نا. اب اگر افواج پاکستان بیچ میں نہ آتی اور اپنی پوری سرف سے جس طریقے سے حکومت نے ان کو حکم دیا تھا نہ آتی، تو یہ کووڈ 19 سے نپٹنا آپ کا کیسے ہوتا؟ ٹڈی دل سے آپ کیسے نپٹتے؟ پھر جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی کل ہی بریک ہوا ہے نا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو حجازی صاحب ہیں، ان کے جو صاحبزادگان ہیں، جو ایک ایس سی سی پی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ایک بریک ہوا ہے، یہ کس نے لے کے آئے ان کو؟ یہ کسی نے چیک کیا کہ کیسے وہ بھرتی ہوئے؟ کسی نے چیک کیا؟ حجازی صاحب کو آج تک سزا تو ملی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا اس کا. آپ اس پہ تو فوج پاکستان کو بلیم نہیں کرتے اب اس کو. یعنی کہ جو ہمارے سویلین اداروں کی کمزوری ہے اور ہماری سیاسی شرافیہ کی جو مفاد پرستانہ سیاست ہے، اس کا جو ہے ملبہ وہ ان پہ گراتے ہیں. پوائنٹ نوٹڈ. ہما بقائی صاحبہ، یہ سوال کا جواب آپ ہی دے سکتی ہیں. آج جب آپ نے دیکھا اس میں پریس کانفرنس میں بھی جو کل جماعتی اس کی ہوئی پارٹیز کی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں. تو کیا آپ کا وہ ہے رد عمل کیا ہے جب ان دونوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیر و شکر ہیں، اعتماد ہے، آگے کی حکمت عملی بن رہی ہے؟ جی ضرورتوں کے رشتے ہیں. خوشی ہوئی، دل کو طمانینت ہوئی آپ کے؟ نہیں ہوئی؟ آپ نے دیکھا کہ جی دیکھیں لوگ اختلافات بھلا دیتے ہیں، تلخیاں دور کر دیتے ہیں. جی کیسے طمانینت کا اظہار کروں؟ کیونکہ ایک دن پہلے اگر آپ نے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا ہوتا نا، تو پیپلز پارٹی نے تو کچھ ہاتھ پاؤں مارے بھی تھے. پی ایم ایل این تو صرف ٹوکن پروٹیسٹ کر کے کنارہ ہو گئی. اور ابھی جو 3 روز بعد آپ اے پی سی کا جی نہ تو پولیٹیکل کیپٹل ہے، نہ پولیٹیکل اسٹریٹ ہے، پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، نہ ان کے پاس اسٹریٹ کی پاور ہے. The truth of the matter is کہ ان کے پاس اسٹریٹ کی پاور نہیں ہے. جس دن سے عمران خان صاحب آئے ہیں، علاوہ ٹی وی کے آپ مجھے یہ کہاں یہ جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں؟ کوئی جلسے میں لوگ نہیں آتے، ان کو لینے چھوڑنے لوگ نہیں آتے. انفیکٹ یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو یہ جوتے کھاتے ہیں وہاں پر. جی بہت برا حال ہے. ایک تو جاتے کم ہے. پنجاب میں انہوں نے گراؤنڈ تھوڑا سا گین کیا ہے، لیکن وہاں پر پی ایم ایل این کی اپنی جو آپس کی چپخلش ہے، یہ جو شین نون کا ڈرامہ ہے، اس نے ان کو کمزور کر دیا. تو سیریسلی میں آپ سے، عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت کوئی سٹیلر پرفارمنس نہیں ہے. وہ بہت دفعہ بلنڈر کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی فریگمنٹڈ، پولرائزڈ، ان ایفیشینٹ، کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے. کمپرومائز بھی ہے، کمپرومائز بھی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. تو جڑ کے بیٹھتے بھی ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا نیریٹو نہیں بکتا، ان کی سٹوری نہیں بکتی. یہ سب اپنے آپ کو بچاتے نظر آتے ہیں اور ہر پیترا انہوں نے بدل لیا. اخلاقی طور پہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں. راجہ عامر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ بڑا مطلب، کیونکہ آپ کا نیب سے ایک زمانے میں تعلق بھی رہا، کہ نیب کے اختیارات کو کم کرنا، نیب کو کمزور کرنا، کیا کسی طرح سے عوامی مفاد میں ہے؟
دیکھیے عامر سیاح، یہ عوامی مفاد میں اس طریقے سے ملک کے مفاد میں کہتے ہیں، ملک کے مفاد، اگر دیکھا جائے جی ملک کے مفاد میں یا عوامی مفاد میں اس طریقے سے ہے کہ اس ملک میں جو ناسور ہے یا اس ملک کو آگے ایڈوانس نہ کرنے کی جو بیسک وجہ نظر آتی ہے وہ ہے ان پولیٹیشنز کی یا اس اشرافیہ کی کرپشن. اب اگر آپ احتساب کے قوانین کو کمزور بنائیں گے اور کرپشن میں جو ایلیمنٹس ہیں یا جو پولیٹیشنز ہیں یا جو دیگر اشخاص ہیں ان کو آپ مزید ریلیکس کریں گے تو انہوں نے نہ صرف ہماری اور آپ کی جو دولت ہے اسے لوٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نیکسس ہے، اگر آپ اس نیکسس کو ایک براڈر اس میں دیکھیں کہ جناب آج اگر آپ نے جیسے بات کی کہ افواج پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے یا ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ کس کا ہے. یہ ایجنڈا وہی ہمارے دشمنوں کا یہ چند ممالک ہیں، چاہے انڈیا ہے، دیگر ممالک ہیں. تو جب سیاستدان ایسے ممالک میں جا کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی بھیک مانگتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ملک میں ایسی پالیسیز کہ اگر آپ آئی ایم ایف سے لون لے کے ایک چھوٹی سی سبسڈی تو دے دیتے ہیں لیکن میکرو لیول پہ پاکستان کے فیوچر کا نہیں سوچتے کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے، اس ملک میں منرلز کو کیسے ایکسکیویٹ کرنا ہے، لے کے آنا ہے، اس ملک کو ترقی کیسے دینی ہے. تو ان چیپٹرز کو وہ بند رکھتے ہیں، اپنی کرپشن، عوام کا منہ بند کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے لون، ڈالر کو ایک آرٹیفیشل وہ دینے کے لیے وہاں سے لوننگ لے کے یہ الٹیمیٹلی پاکستان کو اس نے بہت گہری مشکلات میں ڈالا. اور اب جیسے بات ہوئی کہ ون پارٹی کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں، قطعاً نہیں جائیں گے کیونکہ اس ملک میں مسلم لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسنشل ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہیں. لیکن عوام اب اس جو ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے ہر وقت، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت صرف پاور میں آنے کا نام نہیں، جمہوریت صرف وزیر اعظم بننے کا نام نہیں، جمہوریت سٹارٹ ہوتی ہے پارٹی کے اندر سے، پولیٹیکل پارٹی کے. اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ہمیں موریثیت کے علاوہ کہیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو آپ کی 18ویں ترمیم آئی اس نے ایک سیکنڈ دیجیے گا کہ 18th امینڈمنٹ نے اور بھی جمہوریت کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا کہ اگر ایک پارٹی ہیڈ یہ کہتا ہے کہ میرے پارٹی کا کوئی ممبر بھی ووٹ اپنی مرضی سے یا کسی بھی اور پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں دے سکتا اور پارٹی ہیڈ اسے نکال دے گا، یہ بھی دنیا میں ایسی جمہوریت نہیں ہوتی. راجواڑا ہے، مطلب بادشاہت بھی نہیں ہے، ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں بادشاہت بھی نہیں، رائلٹی بھی نہیں، راجواڑا بن جاتے. یہ تو مطلب شخصی اس کی بدترین شکل ہے. مجھے یہ بتائیے گا غلام مصطفیٰ صاحب کہ ایک بڑا تاثر یہ آ گیا ہے، کئی لوگوں سے اگر بات کروں کہتی جو جب بھی اے پی سی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جی جو نیب زدہ افراد ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی کہ حزب اختلاف جب کبھی ملا کرتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ عوام کے حقوق کے لیے مل رہی ہے، عوام کے کہتے ہیں مفادات کے لیے مل رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے. تاثر کیوں ہو گیا اتنا؟ دیکھیے تاثر اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ جتنے ہمارے سو کالڈ بڑے سیاستدان ہیں وہ ان کا ماضی یا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ اس قدر داغدار ہے اور اس قدر بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے کہ پیپل ہیو لاسٹ رسپیکٹ فار دیم. اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے. آج بھی اگر آپ دیکھیے ہماری پوری سیاست میں کوئی 1 2 یا 3 شخصیات آپ مجھے بتا دیئے جس پہ سب کا اعتماد ہو، جو چاہیں تو ان کو مل کے بٹھا کے knock some sense into their heads. کوئی بندہ ہمارے آپ کی سیاست میں نظر ہی نہیں آتا. آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو مل کے بٹھا سکے، کہے کہ بھائی یہ پاکستان کی بہتری کے لیے 1 2 3 4 قدم اٹھانے ہیں، ہم نے یہ اٹھائی ہے. آپ اس کو اے پی سیز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. ہر لمحے کے لیے ایک اے پی سی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آل پارٹی کانفرنس تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن کی ہے میٹنگ ہے ساری. اگر اپوزیشن کچھ کر سکتی تو وہ کل کچھ کرتی. اس سے پہلے اس کے پاس کتنے مواقع تھے
وہ कर सकती है। हाँ, जब पहलवानी दिखानी होती दिखा नहीं पाते, जब दाव पेच पैंतरे हो वहाँ पर लेट जाते हैं जाके, फिर बाहर आके शोर मचाते हैं। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है जनरल साहब। अच्छा मुझे कि इजाज़त दें हुमा, आपने वक्फे से पहले कहा कि जी यक जमाती निज़ाम की तरफ बढ़ने की कोशिश है और अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं, आप ही नहीं कह रही लेकिन कुछ इसके जवाब में लोग कहते हैं जी बड़ी मुबालगा आराई हो रही है, इस तरह का जब इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की मुमकिन नहीं है, तो मतलब ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ मुमकिन नहीं कि आप एक पार्टी निज़ाम की तरफ जाएँ। और फिर ये जो हमारी बहुत ज़्यादा शोर मचता है, यकीनन वो कहते हैं ना कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार हमेशा हर दौर में चैलेंजिंग रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो है माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हुआ। हम 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड होते हैं, वरना अगर एक हमारा जो सफ़र है इस मामले में बेहतरी की तरफ गया है। आज जितना हमारा डाइवर्स मीडिया है, हम खुलकर बात करते हैं, वो पहले कहाँ हुआ करता था। अगर आप 90s याद करें, नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत याद करें, आप और उससे पीछे चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हुकूमत याद करें, तो हमें पता है किस तरह से अखबारात बंद होते थे, सहाफ़ियों को जेल में डाला जाता था। जी पहले फ़र्क इतना था, पहले कई साल को जाते थे बेचारे, 5-6 घंटे को जाते हैं और छूट जाते हैं, फ़ौरन छूट जाते हैं। तो ये तो हाँ, जेल जाने की भी तौहीन हुई। आप तो सहाफियों के कबीले से हैं, मैं तो इंट्रूडर हूँ। तो मैं पूछ रहा, मैंने कहा आपने इतना बड़ी बात की। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे ये सब बातें सुनकर। देखिए मैं तो जो तहकीक हमें बताती है ना, मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा। मैंने ये जुमला क्यों कहा? मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि ये जो हमारे यहाँ टेंडेंसी है, ये सिर्फ इस वक्त पीटीआई तक महदूद नहीं है, बिल्कुल इसी टेंडेंसी की यरगमाल थी पीपल्स पार्टी। फिर आपने और मैंने अमीरुल मोमिनीन के नारे सुने, और एक दफ़ा फिर आप पीटीआई में, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि ये टेंडेंसी ज़रूर है। हमारे यहाँ जो ट्रेजरी और अपोजिशन का रिश्ता है ना, वो जो जमहूरियत के पैमाने होते हैं उन पे पूरा नहीं उतरता। हमारे यहाँ अपोजिशन जब अपोज करती है तो वो हुकूमत वक्त को अपोज नहीं करती, वो रियासत को अपोज करने लगती है। तो कल हमने देखा कि ऐसा लगा कि इस अपोजिशन में रियासत का नुकसान हो जाएगा, और हमारी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जब वो ताकत उनके पास आ जाती है तो वो ऑपोजिशन को कभी इस निगाह से नहीं देखती कि कल ये पावर में आएंगे, वो इस निगाह से देखती हैं कि कल इनको कभी पावर में ना आने दिया जाए। तो ये तो तहकीक है ना, जो पाकिस्तान हाँ, की वो तो हमारे जमहूरी रवैये हैं ना, अब क्या किया जाए। अब आप डीएनए तो नहीं बदल सकते इन लोगों का। इन रवैयों में बेहतरी नहीं आ रही। जो आपकी थर्ड जमात आई, जो आज कह रही है वोट से हम आए, उसने आते ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कूड़े के डिब्बे में डाला। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अहम इम्पोर्टेंट चीज थी, उसको आप जो भी कहें। फिर उससे भी ज्यादा अहम बात ये आपने अभी नहीं, लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था हुमा, सॉरी मैं वो कर रहा हूँ कि उस पे तो जिन जमातों ने साइन किया उन्होंने उस पे अमल नहीं किया, तो पीटीआई की तो ओनरशिप नहीं थी, तो वो क्यों करते उस पे अमल? मुझे आप ये बताइए ना। और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो भी बड़ा अपने मतलब है, हमने तो डीपली एनालाइज किया था। तो खैर वो एक अलग बहस है, आज का हमारा मौजू नहीं है, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। मुझे इजाजत दें, नैब की तरफ मैं आऊँ दोबारा नैब की तरफ आऊँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे एक और प्रोग्राम करते हैं। जी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी मार खा के चार्टर किया था इन्होंने, अब वही ढाक के 3 पार्ट है। लेकिन मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगी कि ये पीटीआई की फेवर में है, पीटीआई की फेवर में जाता है कि वो जो ये एहतसाब है ना, इसको भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के पीछे जो ये लोग छुप रहे हैं, इनको इस पैराडाइम ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आम बात। ये जो कहते हैं ना कि हर एक को जिसको आप पकड़ते हैं वो कहते हैं जी मेरी तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, they have to go beyond that। अच्छा, मुझे इसमें वो शेब सडल साहब का जुमला याद आता है, राजा आमिर अब्बास साहब, वो कहते थे जी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जब वो कराची ऑपरेशन हो रहा था उस ज़माने में कहा करते थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल कुछ और है कि जो नैब के कवानीन में तरमीम का आज मुतालबा किया गया है APC में, उसमें ये कहा गया जी उस वक्त तक गिरफ्तार ना करें जब तक सज़ा ना हो जाए। क्या कहेंगे, क्या तबसरा है इसके ऊपर आपका, राजा आमिर साहब? जब तक सज़ा ना हो जाए जी, देखिए गिरफ्तारी का मकसद क्या होता है? गिरफ्तारी का मकसद ये नहीं होता ट्रायल से पहले कि आपने किसी को सलाखों के पीछे रखना है। उसका मकसद होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है या जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल करने के लिए दुनिया भर में अरेस्ट किए जाते हैं, और अरेस्ट में फिर उनसे तफ्तीश की जाती है, उनसे पूछगछ की जाती है। तफ्तीश के चंद असूल हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं इंटरनेशनल, उनके तहत
ان کو جب آپ تمام دنیا یا لائر سے علیحدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی سے مشاورت کر کے کوئی ایسا جواب نہ دے بلکہ حقیقت بتائے، تو تب وہ چیزیں آتی ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ابھی سیالکوٹ موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں چند افراد کو گرفتار کیا گیا. جب انہیں گرفتار کیا گیا اور ان سے تفتیش ہوئی تو دوران تفتیش دیگر جو اس میں ایکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے نام سرفس کر کے سامنے آئے. تو اگر آپ تفتیش نہیں کریں گے، ایک تو ویسے ہی یہ وائٹ کالر کرائم ہے، تو وہ شخص بتائے گا نہیں کہ جی اصل بینیفیشری کون ہے. اگر ایک سیکٹری کو آپ پکڑ لیں گے تو وہ بتائے گا جی میں نے یہ تمام کام جو اصل میں کیا ہے یہ چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب مجھے کہتے تھے، ان کی ڈائریکٹیوز ہوتی تھی. اور اگر آپ کسی ٹھیکیدار کو پکڑیں گے اور اس کو دوران تفتیش اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ جناب فلانے اکاؤنٹ میں فلانے ملک میں ہم نے یہ پیسہ جمع کرایا تھا اور یہ ان صاحب نے ہم سے لیا تھا کہ یہ ٹھیکہ تب آپ کو ملے گا. تو یہ نہیں ممکن کہ آپ فیصلے کے بعد تو آپ نے اریسٹ نہیں ہونا، اس کے بعد تو آپ نے جیل جا کے سزا پوری کرنی ہے. there is a difference between arrest اور ایک یہ کہ جی آپ سزا پوری کر رہے ہیں. درست. جی ہما دیکھیے عامر صاحب نے معذرت کے ساتھ آپ تو وابستہ رہے ہیں، آپ کس قدر کتابی باتیں کر رہے ہیں. جو اتنوں کو آپ نے پکڑا اس میں کس کا کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ سب باہر ہیں. اور جہاں پر تو لوگ پکڑے بھی اس وقت جاتے ہیں جب آپ کے یہاں نیچے گروپوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک گروپ دوسرے کی گروپ کے بندے کو پکڑوا دیتا ہے. آپ کو تو یہ حقیقت علم ہے. ہم کب تک اپنے آپ سے اور اپنے سننے والوں سے جھوٹ بولیں گے؟ ہما کی اس بات کا جواب سپریم کورٹ نے اپنے پیناما والے کیس میں ایک لکھ دیا تھا کہ انفارچونیٹلی چاہے نیب کا ادارہ ہو، چاہے ایف آئی اے کا ہو، ایس سی سی پی کا ہو، اسٹیٹ بینک کا ہو، نیشنل بینک کا ہو، جب آپ ان کے ہیڈز حکومت وقت اپنے کرونیز کو لگاتی ہے تو وہ صرف اور صرف ادارے کے لیے بہتری کا نہیں سوچتے، قانون کی پاسداری نہیں کرتے، بلکہ اپنے جو ان کے لگانے والے ہوتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ہے وجوہات کہ الٹیمیٹلی کسی کو سزا نہیں ہوتی، سیاستدان باہر آ جاتے ہیں. اچھا ہما ایک اور بات میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب سے کمنٹ ہوں آپ بھی کیجئے گا. ہمارے یہاں وائٹ کالر کرائم کو کہتے ہیں نا ثابت کرنا، اس کی تحقیقات کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے یہاں جو عام شام کرائم ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، چوری چکاری، دہشت گردی. ابھی عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں بیان دیا، اس پہ ایک پولیس والے نے بڑا مزے کا کامنٹ کیا. جنرل صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. انہوں نے کہا جی وہ بیان یہ تھا کہ جی تشدد، ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف جو ہے قانون سازی کریں گے، ہمارا ارادہ ہے. نیت بڑی اچھی ہے، بڑا آئیڈیلسٹکلی اگر آپ بات کریں بکش بڑی اچھی بات ہے. یورپ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، گوانٹانامو بے کو ہٹا کر. لیکن اس پولیس والے کا کہنا تھا جی آپ ہمیں ہماری تنخواہیں وہ نہیں دیتے، تربیت آپ ہماری مغربی ممالک جیسی نہیں ہوتی، آپ سہولتیں وہ نہیں دیتے. اب ہمارے پاس جو ایک ٹول ہے جو ہم الٹا لٹکا کے پٹائی وٹائی کر کے معلوم کر لیتے ہیں، آپ اس پر بھی پابندی لگا دیں گے، اس کو بھی جرم کہہ دیں گے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا کہ آبجیکٹیو کنڈیشنز کو دیکھے بغیر ہم لوگ قانون سازی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں کہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنا، اس میں قابل لوگوں کو لانا، ان کو جدید سہولتیں دینا، ان کو وہ کہتے ہیں نا پورا لیبارٹریز دینا، وہ سب تو ہے نہیں ہمارے پاس. جی دیکھیے یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے پولیسنگ سسٹم میں، ہمارے جو نظام عدل ہے اس میں، اور جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہمارے کیسز چلتے ہیں اس میں. اب دیکھیے ہمارے تو ان اینڈنگ اوپن اینڈڈ کیسز چلتے ہیں، سالہ سال کیس چلتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا. ایک پارٹی کا وکیل نہیں آتا، اس کا دل نہیں کرتا، ہڑتال کر دیتے، وکیل بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے تو سارے سسٹم کو ایسے گیئر کر دیا ہے کہ مختلف قسم کے جتھے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت. بدقسمتی یہ ہے کہ عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے وکلاء کی مرضی کے بغیر عدالتیں نہیں چل سکتی، وہ عدالتوں میں گھس کے ججوں کو کھڑکا دیتے ہیں. ان حالات میں آپ آئیڈیلسٹک باتیں کرنا چھوڑیں. آپ اپنے جو سسٹم ہے، دیکھیے ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں. نمبر 1 یہ کیسز درج ہو جاتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. نمبر 2 جب کیسز چلتے ہیں جھوٹی گواہیاں آتی ہیں. خود چیف جسٹس جو سابقہ تھے انہوں نے کہا کہ جھوٹی گواہیوں کو ایسے بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے. کوئی پنشمنٹ نہیں ہے غلط کیس کرنے پر، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جو انلیگل، جو اس قسم کی جو فریولس لٹیگیشن ہے اس کے اوپر. کوئی کسی کو کوئی کرمنلائزیشن نہیں ہے. اگر بے انتہا لمبا کیس چلتا ہے، نہ کوئی جج کو پوچھتے ہیں، نہ کوئی وکلاء کو پوچھتے ہیں. آپ پولیس ہماری کا آپ حال دیکھ لیجئے.
ان بیچاروں کا حال یہ ہے. دیکھیں ہم اسے ایکسپیکٹ تو بہت کچھ کرتے ہیں, میں کبھی کبھی اس میں سمپتھی بھی ہوتی ہے ان کے ہاں ساتھ. 16 گھنٹے کی ان کا ڈیوٹی اگر آپ دیتے ہیں, نظام- دھوپ میں پورا دن کھڑے ہوئے ہیں, مطلب تنخواہ بالکل نیگلیجبل ہے, بہت برے حالات ہیں ان کے, ورکنگ کنڈیشنز بہت بہت بری برے ہیں, حالات. بہت بری ہیں. ان کی تربیت نہیں ہے, ان کو وہ ریسورسز نہیں ہے, ان کو ٹوٹل اپروچ ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے گزشتہ 2 دہائیوں سے بات میں آپ کو صرف چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. 1996 میں لاہور میں تھا, تو اس کے ڈی آئی جی تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کور کمانڈر سے ملنے. میں نے کہا کیوں؟ میں چیف آف اسٹاف تھا. انہوں نے کہا جی ہماری پولیس میں بہت سارے ڈاکو اور چور بھرتی ہو گئے, میں ان کو نکلوانا ہے آپ نے. یہ ڈی آئی جی اس وقت کا سٹنگ ڈی آئی جی کہہ رہا ہے مجھ سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آج آپ کے سامنے ہے. ہم نے ہر چیز کا اس طریقے سے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ یہ نون لیگ کا آدمی ہے, وہی ظاہر ہے یہ کہ پیس پارٹی کا آدمی ہے. سیاسی عمل سے آزاد کرانا بڑا ضروری ہے پولیس کو. جب تک آپ اس میں سیاسی کہتے ہیں نا اٹونومس جب تک نہیں ہوگی پولیس, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, کام نہیں کر سکے گی. وکیلوں کے دکھ پہ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا, کبھی راجہ صاحب سے الگ بات کریں گے جو وکلا گردی ہوتی ہے. لیکن ہما آپ مجھے یہ بتائیے کہ حزب اختلاف جو ہے, آپ کو لگ رہا ہے حکومت پہ کچھ تھوڑا بہت 19-20 بقدرش کی بلبل جو ہے دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جب یہ مل کر بیٹھے ہیں سارے عقل مند جو ہیں, انہوں نے سر جوڑا ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں. آپٹکس تو بہت زبردست ہے نا کہ سارے لوگ ایک چھت تلے بیٹھے ہیں, ایک ٹون میں بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بیچارے مولانا فضل الرحمان ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے, تو بیچارہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ انہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بیچارہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ انہیں, بیچارہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ حکومت سے باہر ہیں, حکومتی گھر سے باہر ہیں. مسئلہ تو ہے نا جی, مسئلہ تو ہے. میں وضاحت لے لوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب مجھے بھی رحم آتا ہے نا جی, ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے, جو بھی حکومت میں رہا مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیونٹ رہے. پہلی دفعہ ذرا سے ریلیونٹ ہوئے میں. اینی ویز مجھے اس لیے دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے کوشش کی صرف چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی. ابھی بھی یہ جماعتیں میرے خیال ہے یہ آپٹکس ہیں, شور شرابہ ہوگا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اسٹریٹ پاور نہیں ہے ان کے پاس, کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس وقت یہ پی ٹی آئی حکومت کا, باوجود اس کی تمام تر کمزوریوں کے. سندھ میں بھی ان کے پاس تھوڑا سا ان کو لیوریج ملا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ کی گورنمنٹ نے بڑا اسٹرگل کیا, وہاں پہ بھی مسائل ہیں. کراچی کی سیاست ایک مسئلہ بن کے کھڑی ہوئی ہے. The same is happening in Punjab. لیکن آپ مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, میں آپ سے صرف ایک جملہ کہہ رہی ہوں جی, میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے. آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی باتیں کرتے ہیں. ہفتہ ہو گیا, عابد تو آپ سے پکڑا نہیں گیا. آپ نے کس دکھ کی طرف اشارہ کر دیا. بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, راجہ عامر عباس صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب. بات یہ کہ ہمارے ملک میں سیاست اور صحافت ماشاءاللہ دونوں بڑا دھواں دھار قسم کی ہوتی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عوامی مسائل کا عکس اور جھلک بالکل نہیں ہے. یہ بہت ہی ہماری صحافت بھی بدقسمتی, میں خود اپنے اوپر تنقید کروں کہ ہم جو ہے خواص کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کی بات نہیں کرتے. عام آدمی کے دکھ درد مسائل کو وہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرتے. جب تک ہمارا فوکس یہی نہیں ہوگا سیاست کا بھی صحافت کا بھی, تو جو ہماری جمہوریت ہے وہ جمہور نواز نہیں ہوگی, عوام دوست نہیں بنے گی. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.